السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 60 آیت نمبر 25۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 60 آیت نمبر 25، رکوع نمبر 3۔ مفسرین کے اقوال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی احسان و کرم ہوا تو ہم نے آیت نمبر 23 اور 24 کے تعلق سے لگاتار 36 ویڈیوز بنے۔ موضوع بڑا طویل تھا، ایک الگ موضوع کو لیا گیا۔ فضائل قرآن مجید، تعارف قرآن مجید کے حقوق، علم تفسیر کے تعلق سے تفصیل سے بات ہوئی۔ موضوع کافی اچھی طرح سے سمجھ میں آیا۔ اللہ تعالی ہماری کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کا حق ادا کرنے والا بنائے، اور قرآن پاک کے سمندر سے خزانے عطا فرمائے، قرآن پاک کا اچھا فہم عطا فرمائے، اور قرآن پاک والی زندگی کو اب ہمارا نصب العین بنا دے، اور اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، مستجاب الدعا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج حصہ نمبر 60 میں آیت نمبر 25 کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ایمانداروں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے۔ جب کبھی پھلوں کی روزیاں دیے جائیں گے تو کہے گے کہ یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ہم شکل لائے جائیں گے، اور ان کے لیے بیویاں ہے صاف ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا تھا۔ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس کے تعلق سے تو قرآن مجید میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں جہنم کا ذکر کیا گیا وہاں جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں جنت کا ذکر کیا گیا وہاں جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ چونکہ پہلے کافروں اور دشمنان دین کی سزا اور عذاب اور رسوائی کا ذکر ہوا تھا، اس لیے یہاں ایمانداروں اور نیک صالح لوگوں کی جزا و ثواب اور سرخ روئی یعنی کہ فتح مند کامیابی کا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کو مثانی کہا گیا ہے۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ ہر مضمون کا تقابلی جائزے کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ قرآن کو مثانی کہا گیا ہے، اس کے ایک معنی یہ ہوئے کہ ہر مضمون کا تقابلی جائزے کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ تقابلی یعنی مقابلہ کرنے والے، جیسے ایمان کے ساتھ کفر کا اور کفر کے ساتھ ایمان کا، یہ دونوں آپس میں تقابل ہوتے ہیں۔ نیکوں کے ساتھ بروں کا اور بروں کے ساتھ نیکوں کا ذکر ضرور آتا ہے، اسی لیے پہلے جہنم کا ذکر ہے تو ابھی جنت کا ذکر آ رہا ہے۔ اچھے اعمال سے مراد
اللہ کی عبادت کرنا ہے اور عبادت میں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرنا۔ حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ نہر کوثر کے دونوں کناروں پر سچے موتیوں کے کنبے ہیں اور اس کی مٹی مشک خالص ہے، خالص مشک کی مٹی ہے اور اس کی کنکریاں لؤلؤ اور جواہر ہے۔ اور ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ جنت کی نہریں مشکی پہاڑوں کے نیچے سے جاری ہوتی ہے۔ مشک تو سب جانتے ہیں ہرن کے پیٹ سے نکلتا ہے، تو ایک حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ جنت کی نہریں مشکی پہاڑوں کے نیچے سے جاری ہوتی ہے۔ جنت میں جو بیویاں ملے گی وہ گندگی، ناپاکی، حیض، نفاس، تھوک، رینٹ وغیرہ سے پاک صاف ہوں گی۔ جیسا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ازواج مطہرہ، صاف ستھری بیویاں ہے، صاف ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے۔ تو جنت تو بے شک ہمیشہ ہمیشہ کی، دنیا ہی فانی ہے، تو جنت میں جو بیویاں ملیں گی وہ گندگی، ناپاکی، حیض، نفاس، تھوک، رینٹ وغیرہ سے پاک صاف ہوں گی۔ جنت کی گھاس زعفران ہے، اس کے ٹیلے مشک کے ہیں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت گلمان ادھر ادھر سے میوے لا رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں، پھر پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اسے تو ابھی کھایا تھا۔ تو کہا جائے گا رنگ و روپ ایک ہی ہے لیکن ذائقہ اور ہی ہے، کھاتے ہیں تو اور ہی لطف پاتے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ جب کبھی جنت میں پھلوں کی روزیاں دیے جائیں گے تو جنتی کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، یہ تو وہی ہے، لیکن دینے والا کہے گا کہ رنگ اور روپ ایک ہے لیکن ذائقہ اور ہی ہے، کھاتے ہیں تو اور ہی لطف پاتے ہیں۔ جنت کے پھل نرالے اور اجنبی نہ ہوں گے، جن سے جنتی نامانوس ہو، شکل میں انہی پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے جن سے وہ دنیا میں آشنا تھا، البتہ لذت میں ان سے بدرجہ بڑے ہوئے ہوں گے۔ دیکھنے میں مثلاً آم، انار، سنترے وغیرہ ہی ہوں گے، مگر مزے میں دنیا کے آموں اور اناروں اور سنتروں وغیرہ سے ان کی کوئی نسبت نہ ہوگی۔ عربی میں متن ازواج کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے جوڑے۔ یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے، مگر وہاں یہ ازواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے۔ عربی متن میں ازواج کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے جوڑے۔ یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے، مگر یہ ازواج وہاں پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے، یہ جوڑے وہاں پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ دنیا میں کیا ہے، کوئی شوہر نیک ہے اور اس کی بیوی بد ہے تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا۔ کہ ایسا ممکن ہے کسی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہو، شوہر کے لیے یا بیوی کے لیے؟ تو اس نیک مرد کے، تو ایسے میں اس نیک مرد اور نیک خاتون کے لیے نیک جوڑا اللہ تعالیٰ وہاں دے گے اور ان کا نکاح وہاں کیا جائے گا۔ تو اپنے نیک و بد زوج سے وہاں خلاصی پا جائیں گے۔ جنت میں ان لوگوں کو پاک صاف بیویاں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیویاں دنیا کی تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوں گی جن سے انسان کو نفرت ہوتی ہے۔ اس طرح کج کھلکی، اکھڑ پن، بد مزاجی، بے وفائی، معنوی عیوب جیسے اندرونی عیوب بھی ہوتے ہیں کسی میں، سے بھی پاک ہوں گی۔ تو سمجھ لو کہ جو مسلمان جہنم میں گیا وہ تو سزا کاٹ کر جنت میں آ جائے گا، لیکن جو مسلمان جنت میں گیا وہ پھر کبھی بھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور جنت کے تعلق سے ایسا ہے کہ نہ جنت کی نعمتیں فنا ہوں گی اور نہ ہی یہ نعمتیں والے کبھی فنا ہوں گے، نہ نعمتیں ان سے چھینی جائیں گی اور نہ ہی یہ نعمتوں سے الگ کیے جائیں گے۔ نہ موت سے خاتمہ ہے، نہ آخر ہے، نہ ٹوٹنا ہے اور نہ ہی کم ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین جواد کریم بر الرحیم سے التجا ہے کہ وہ مالک ہمیں بھی اہل جنت کے زمرے میں شامل کرے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے، آمین۔
کہ جنت میں بتایا جاتا ہے کہ قد حضرت آدم علیہ السلام جیسا دے گے اللہ. پہلے اس نقطے کو دوبارہ پڑھتے ہم کہ نہ جنت کی نعمتیں فنا ہوں گی اور نہ ہی یہ نعمتوں والے فنا ہوں گے، نہ نعمتیں ان سے چھینی جائے گی اور نہ ہی یہ نعمتوں سے الگ کیے جائیں گے. نہ موت سے خاتمہ ہے، نہ آخر ہے، نہ ٹوٹنا ہے اور نہ ہی کم ہونا ہے. اللہ رب العالمین جواد و کریم بر الرحیم سے التجا ہے کہ وہ مالک ہمیں بھی اہل جنت کے زمرے میں شامل کرے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے. آمین یا رب العالمین. تو جنت میں قد حضرت آدم علیہ السلام جیسا ہوں گا، خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم جنت عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو آواز جو ہوں گی وہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسی ہوں گی اور صبر حضرت ایوب علیہ السلام والا ہوں گا اور اخلاق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں جنت سے مالا مال کرے. ہاں لیکن ایک معاملہ ایسا ہوگا کہ جنت میں جانے کے بعد کچھ آدمی کو پریشانی ہوگی، بس اتنا ہم جنت کی نعمتیں بنے. وہ پریشانی یہ ہوں گی کہ دنیا کی وہ گھڑی جو اس نے ضائع کر دی جس سے آج اس کی جنت اور خوبصورت ہوتی، یا تو اس کی آخرت اور بہترین سے بہترین ہوتی. اس معاملے کا اسے بہت پچھتاوا ہوگا. جیسے کہ پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ جو روزانہ 20 روپے صدقہ کرتا ہے وہ اپنے آپ سے کہیں گا اگر تو 40 کر دیتا تو آج کیا کوئی اور زیادہ مقام حاصل ہوتا، اور زیادہ مرتبے بلند ہوتے، اور زیادہ درجات بلند ہوتے، اور زیادہ آخرت بڑی ہوتی. اسی طرح تہجد گزار کہیں گا کاش میں اوابین بھی ادا کر لیتا. اوابین تہجد گزار اور اوابین ادا کرنے والا کہتا کہ میں کاش چاش کی نماز بھی ادا کر لیتا. جو جتنا کرے گا اسے اتنا کم لگے گا کیونکہ موقع ہاتھ سے جا چکا ہوں. تو ابھی ہمیں موقع ہے. تو یہ کہتے ہیں نا کہ لطف دنیا ہے چند دن کے لیے، کھونا جنت کا مزہ تو ان کے لیے. لطف دنیا ہے چند دن کے لیے، کھونا جنت کا مزہ تو ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنت بنائی ہے یہ ہم مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، ایمان والوں کے لیے بنائی ہے. جو بھی اپنی ایمان پہ خاتمہ کرے گا، جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے. جیسے کہ اس کے لیے ہمیں اعمال کرنے ہوں گے. تو یا اللہ تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ تو کوئی گفتگو نہ کرے. دیکھ لے جو اللہ تیرا جلوہ ایک بار، تیرے غیر کی پھر کبھی آرزو نہ کرے. تیری چوکھٹ کا مانگنے والا شکوے دنیا کے روبرو نہ کرے. پڑھ کے ید ہوا کا لفظ پھر مومن کیسے جنت کی جستجو نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعوت دی ہے جنت کی طرف. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تمہاری جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اب جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے، تو اسے اللہ کے حساب سے لگائے. جان کو بھی صحیح جگہ لگائے، مال کو بھی صحیح جگہ لگائے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر جنت ہماری ہے. کہ بہت ہی سستا سودا ہے، بہت ہی پیارا سودا ہے. تو لطف دنیا کے ہے چند دن کے لیے، کھونا جنت کا مزہ تو ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جنت کی دعوت دی ہے، جنت کی طرف دعوت دی ہے اپنے بندوں کو قرآن میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یدعو کہ آؤ جنت کی طرف آؤ آنے کی دعوت دی ہے. اسی لیے ایک شاعر نے کہا کہ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ، یا اللہ یا تو تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ کوئی گفتگو نہ کرے. دیکھ لے جو اللہ تیرا جلوہ ایک بار، تیرے غیر کی پھر آرزو نہ کرے. تیری چوکھٹ کا مانگنے والا شکوے دنیا سے روبرو نہ کرے. پڑھ کر ید ہوا کا لفظ پھر مومن کیسے جنت کی جستجو نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی جھنجھٹوں، اس فانی دنیا کی بدخلق چاہتوں سے نکالے اور جنت کی راہ پر چلائے، صراط مستقیم کی راہ پر چلائے. اس طرح چلائے جس طرح اللہ ہمیں چلانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دھوکوں سے نکالے. کئی لوگ دھوکے میں ہوتے ہیں کہ میں بخشایا ہوں یا کچھ بھی ہو جائے تو میرا بیڑا پار ہے. الگ الگ غلط فہمی، تو ان غلط فہمیوں سے نکالے اور ہمیں جنت کی جستجو میں لگائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.